ہم سب اللہ رب العالمین نے ہم کو جنت کے لیے پیدا کیا تھا اور جنت میں پیدا کیا تھا۔ ہر مومن بندے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا اصلی ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت ہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کے والد حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اور وہاں سے وہ اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم جنت سے آئے ہیں اور ہم کو جنت میں جانا ہے۔ جنت ہی ہمارا ٹارگیٹ ہے، جنت ہی ہماری منزل ہے، جنت ہمارا مقصود اصلی ہے، جنت ہی ہماری زندگی کے سفر کی منزل ہے۔ اور دنیا میں رہ کر کے جنت حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں ہم کو اللہ تعالیٰ کو دینی ہے، کیونکہ بھئی جنت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جنت اللہ تعالیٰ کا سامان ہے، جنت آپ کو چاہیے تو دنیا میں رہ کر کے جنت اللہ تعالیٰ سے خریدنی پڑے گی۔ تو اللہ سے اگر جنت خریدنی ہے تو اس کے لیے آپ کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ اپنا مال آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کا مال خرید لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال اور جان یہ دونوں چیزیں خرید لی ہیں۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس جان اور مال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دینے والا ہے بندے کو؟ جان اور مال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے جنت۔ تو جنت اللہ تعالیٰ کا ایک سامان ہے اور یہ سامان بہت مہنگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا سامان بہت مہنگا ہے، اور اگر وہ مہنگا سامان تم کو خریدنا ہے تو دنیا میں کیا کرنا پڑے گا؟ دنیا میں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، کبھی اپنی جان سے، کبھی اپنے مال سے۔ ایمان والا بندہ وہ مال کماتا بھی ہے تو اس نیت کے ساتھ کماتا ہے کہ میں اس مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جنت خرید سکوں۔ دیکھیے قارون کو اس کی قوم والوں نے ایک بڑی پیاری نصیحت کی تھی کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو مال دیا ہے اس مال کو دنیا میں اپنے لیے گھمنڈ اور تکبر کا سامان بنانے کے بجائے اس سے دار آخرت خریدو، اس سے جنت خریدو۔ ایمان والا بندہ اپنے مال سے جنت خریدتا ہے۔ اسی لیے جو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، وہ جب مالدار لوگوں کو دیکھتے تھے تو ان کو یہ ٹینشن نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پاس اتنا مال ہے جس سے یہ دنیا کی عیش اور دنیا کی لذتیں اور دنیا کا سامان بٹور رہے ہیں۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ بھائی یہ مال ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی صدقہ خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کر سکتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلا، آ کر کے فقیر صحابہ نے جن کے پاس مال دولت نہیں تھی، اور ان میں سے بیشتر جو تھے وہ مہاجر تھے، اپنا مال دولت، اپنا گھر بار، اپنا کنبہ قبیلہ، اپنی تجارت کاروبار سب چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہو گئے تھے۔ تو مالی اعتبار سے اب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا۔ بیشتر یہ مہاجرین تھے، فقراء تھے، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچھا جو لوگ انصار کے تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ ان کا اپنا شہر تھا، ان کے پاس تجارت کے لیے اسکوپ تھا، بلکہ مدینہ کے زیادہ تر لوگ کاشتکاری کر کے اور کھیتی کر کے کھجوروں کے باغات کے ذریعے سے پیسہ کماتے تھے، تو مالی اعتبار سے انصار نسبتاً خوشحال تھے مہاجرین کے مقابلے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے مہاجرین نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلا۔ دیکھیے جب ایک انسان کسی مالدار آدمی کو دیکھتا ہے نا، تو ایک تو ہوتا ہے دنیا دار آدمی، دنیا دار آدمی جب کسی مالدار آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کو اس کی عیش پرستی دیکھ کر کے دل میں حسد یا رشک کے جذبات پیدا ہوتے کہ بھائی یہ اتنی اعلیٰ لائف اسٹائل گزار رہا ہے، تو کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی ایسی زندگی گزارتا، عیش والی، میں بھی بڑے بنگلے بناتا، میں بھی مہنگی گاڑیاں خریدتا، میں بھی جو ہے وہ دنیا کے عیش و عشرت کا سامان جمع کر لیتا۔ یہ ایسا آدمی سوچتا ہے نا جس کا ذہن، جس کا دماغ ایک دم مادہ پرست ہو۔ جو دیندار آدمی ہوتا ہے، متقی آدمی ہوتا ہے، پرہیزگار آدمی ہوتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بھی مال ہوتا۔ وہ بھی مالداروں کو دیکھ کر کے مال کی تمنا کرتا ہے، پر وہ مال کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ وہ مال کی تمنا کرتا ہے تاکہ
اس کے پاس مال ہو تو وہ بھی اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر سکے، غربا پہ خرچ کرے، فقراء پہ خرچ کرے، دینی اداروں کو دے، دعوت کے لیے خرچ کرے، مسجدیں بنوائے، بیواؤں کی یتیموں کی کفالت کرے۔ تو مال دیکھ کر کے لالچ تو دیندار آدمی کے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے جیسے بے دین آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے، پر مالدار آدمی کا جو لالچ ہوتا ہے نا، وہ لالچ آخرت والی لالچ ہوتی ہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اس سے اپنی آخرت سنوارتا، اس سے اللہ تعالیٰ کی جنت خرید لیتا۔ جو دیندار آدمی جب وہ مال کو دیکھتا ہے نا تو اس کے دل میں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں رشک نہیں صحیح ہے، حسد نہیں جائز ہے۔ حسد سے اصل مراد یہاں پہ غبطہ ہے، رشک ہے۔ ایک، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے نواز دیا ہے اس کو دیکھ کر کے رشک کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے نواز دیا ہے اس کو دیکھ کر کے رشک کرنا جائز ہے کہ کاش جیسا قرآن، جیسے ایک حافظ کو دیکھ کر کے رشک ہوتا ہے نا، خود میرے دل میں رشک ہوتا ہے۔ بھائی ہم نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں 2-3 پارے آخر کے قرآن کے یاد کیے تھے، اس سے زیادہ کی توفیق نہیں ہو سکی۔ اب مصروفیات ایسی ہے کہ باقاعدہ بیٹھ کر کے قرآن حفظ کرنا ممکن نہیں رہ گیا۔ تو جب حفاظ کو دیکھتے ہیں تو ایک رشک ہوتا ہے دل میں پیدا، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں اگر آدمی اکیلے میں قیام کرنا چاہ رہا ہے تو لے دے کر کے اس کو 1-2 ہی پارا صورت یاد ہے۔ فجر کی نماز میں آدمی نماز پڑھانا چاہتا ہے یا طویل قرات کرنا چاہتا ہے تو اس کو قرآن کی 1 ہی 2 پارے یاد ہے اور انہی سے اس کو انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ انہی 2 پاروں میں سے کوئی صورت کا یا کسی آیت کا انتخاب کیا جائے۔ پر جو حافظ ہوتا ہے نا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہوتی ہے کہ وہ 2-2 3-3 پارا بھی اگر قیام کرنا چاہے تو قیام کر سکتا ہے، اتنا قرآن اس کو یاد ہے۔ روزانہ نئی صورتیں کا انتخاب کر سکتا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے نواز دیا ہو اور وہ آدمی راتوں کو قیام کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے، تو اس کو دیکھ کر کے رشک کرنا جائز ہے کہ کاش ایسا قرآن مجھے بھی یاد ہوتا تو میں بھی لمبی لمبی قراتیں کر لیتا نماز میں۔ اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے دولت سے نواز دیا ہے، مال سے نواز دیا ہے، اور وہ اس مال کو اللہ کے دین میں، دعوت کے راستے میں، اللہ رب العالمین کی جنت حاصل کرنے کے لیے نیکی کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے رشک کیا جا سکتا ہے کہ کاش ایسی دولت، ایسا مال میرے پاس ہوتا تو میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا۔